قدیم زمانے کی بات ہے، ایک وسیع اور بے رحم صحرا تھا جہاں زندگی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس صحرا کے دل میں ایک ایسا کنواں موجود ہے جس کا پانی نہ تو ختم ہوتا ہے اور جو اسے ڈھونڈ لے اس کی قسمت بھی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کنواں ان لوگوں کو کبھی نہیں ملا جو صرف اپنی دولت یا خواہش کے لیے نکلے تھے۔ کہانی ہے ایک چرواہے یاسر کی جس نے اپنی امید اور ہمت سے صحرا کے راز کو کھوجنے کی ٹھان لی۔ یاسر کا تعلق ایک غریب چرواہے خاندان سے تھا۔ وہ اپنے والد کے مرنے کے بعد بکریاں اور اونٹ چراتا تھا، لیکن پچھلے کئی برسوں کی خشک سالی نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے اس کے جانور ایک ایک کر کے مر گئے اور قبیلے کے لوگ اسے بزدل اور بدقسمت سمجھ کر چھوڑ گئے۔ یاسر کے پاس صرف دو چیزیں بچی تھی، ایک اس کے باپ کا دیا ہوا خنجر اور دوسری اس کی ہمت اور امید۔ ایک دن یاسر ایک بوڑھے قافلے والے سے ملا جو سفر کرتے کرتے تک چکا تھا۔ بوڑھے آدمی نے یاسر کو ایک راز بتایا کہ مشرق کی سمت ایک کنواں ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنی ہوگی اور اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ یاسر نے اس بات کو دل سے لگا لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے کنواں ضرور ڈھونڈے گا۔ اگلی صبح یاسر نے اپنا خنجر اور تھوڑا سا پانی ساتھ لیا اور مشرق کی سمت روانہ ہوا۔ صحرا کا سفر انتہائی مشکل تھا۔ دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں ریت اس کی پیروں کو جھلسا رہی تھی، رات کی سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، پانی ختم ہو چکا تھا اور یاسر کے ہونٹ بھی خشک ہو چکے تھے۔ راستے میں وہ عجیب مناظر دیکھتا گیا۔ کبھی ریت میں دسی ہوئی ہڈیاں دیکھتا ہے جو کسی مسافر کی باقیات نظر آتی ہے جو کنویں کی تلاش میں اپنی جان گنوا بیٹھا تھا، تو کبھی صحرا کی طوفان اچانک اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آخر کار یاسر ایک پرانے درخت کے پاس پہنچا جو بالکل سوکھا ہوا تھا، لیکن اس کے نیچے ایک پتھر پر لکھا گیا تھا کہ اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز یہی چھوڑ دو۔ یاسر کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس کا خنجر جو اس کے باپ کی نشانی تھا اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی، لیکن اس نے ہمت کی اور خنجر وہی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی یاسر نے خنجر چھوڑا، صحرا کی آزمائشیں مزید سخت ہو گئی۔ تیز ہوا کی جکڑ اس کا راستہ روکنے لگی، ریت کی طوفان نے اس کی آنکھوں میں دندلاہٹ پیدا کر دی اور پیاس نے اسے بے جان کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک چٹان کے پاس پہنچا جس پر لکھا تھا کہ یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے اپنے دل کا خوف چھوڑنا ہوگا۔ چٹان کے ساتھ ایک گہری کائی تھی جسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ یاسر نے کائی کی پار دیکھا تو اسے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ روشنی کنویں کی ہو سکتی ہے، لیکن کائی پار کرنے کے لیے اسے اپنی جان خطرے میں ڈالنی تھی۔ یاسر نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر کائی پار کی۔ کئی دنوں کی سخت محنت اور آزمائش کے بعد یاسر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ریت کی جگہ سفید پتھروں کا میدان تھا۔ میدان کے بیچ ایک کنواں موجود تھا جو چمک رہا تھا۔ کنویں کے قریب ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ تمہارا آخری امتحان ہے، اگر تم یہ پانی چاہتے ہو تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کنویں میں کود جاؤ۔ یاسر کے قدم وہیں رک گئے کیونکہ یہ آخری شرط سب سے مشکل تھی۔ اگر وہ کنویں میں کودتا اور یہ ایک دھوکہ ہوتا تو وہ مر جاتا، لیکن اگر وہ نہ کودتا تو ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ یاسر نے آنکھیں بند کر کے اپنی ساری ہمت جمع کی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں کے اندر ایک جادوئی پانی کا چشمہ تھا جو شفاف اور روشنی سے بھرپور تھا۔ یاسر نے پانی پیا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی تمام تکن دور ہو گئی ہو۔ اس کا دل خوف سے آزاد ہو گیا اور اس کا جسم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پانی کے ساتھ ایک آواز گونجی کہ تم نے اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑی، اپنی خوف کا سامنا کیا اور اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ تمہارا انعام یہ ہے کہ تم اب ہر خوف اور مصیبت پر غالب آ سکتے ہو۔ یاسر جب کنویں سے باہر نکلا تو اس نے اپنی اندر عجیب سی طاقت محسوس کی۔ وہ اپنے قبیلے واپس لوٹا اور وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے قربانی اور ہمت ضروری ہے۔ یاسر نے کنویں کے راز کو اپنی دل میں رکھا، لیکن اس پانی کا حصہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بانٹ دیا جس نے ان سب کی زندگی بدل دی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے خوف پر قابو پاتے ہیں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنا پڑتی ہے۔